السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. آج بڑی دلچسپ صورتحال ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور ارشد شریف شہید جو آج سپرد خاک ہو گئے ان کے حوالے سے، اور پچھلے کئی دنوں سے جو سائفر کو لے کر رجیم چینج کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی. عمران خان صاحب نے ایک جو بیانیہ سیٹ کیا تھا، جو باتیں ہو رہی تھیں، ان سب چیزوں پہ آج کھل کر عسکری قیادت نے بات کی. خاص طور پہ آج چونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر ظاہرہ بریف کرتے رہتے ہیں عسکری امور کے بارے میں اور ہمیشہ میڈیا انٹریکشن ان کا رہتا ہے، لیکن ڈی جی آئی آج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے براہ راست ادارے پہ لگنے والی اور جو افواہیں جنم لے رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے ان کے اوپر کھل کر بات کی. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ آرمی چیف سے ان کی کیا ملاقاتیں رہیں، کس طرح کی آفرز کرتے رہے، اور خاص طور پہ سائفر کے معاملے میں جو انہوں نے کہا جی قاہرہ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں خان صاحب کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک سائفر ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ معمول کی کارروائی ہے، اس کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو اگنور کیا اور بعد میں خان صاحب نے اس بیانیے کو آگے لے کے چلے اور پوری قوم کو جو بتایا کہ یہ جو رجیم چینج ہوا اور اس میں سازش ہوئی. دونوں سربراہان نے یہ اس بات کو آج کلیئر کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، ساری من گڑت چیزیں تھیں اور خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ جھوٹا بیانیہ تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا جی ارشد شریف کے واقعے پہ چونکہ تحقیقات ہونی چاہیے اور کون لوگ اس کے بینیفیشری ہیں اور اس واقعے میں تھرڈ پارٹی ملوث ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ارشد شریف قتل کیس میں سلمان اقبال کو شامل تفتیش بھی کرنا چاہیے، ترجمان پاک فوج نے ایسا کہا. اور دوسری طرف لانگ مارچ چونکہ کل ہم نے دیکھا فیصل وابڈا صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی دوسری جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں اور حکومت ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پرامن مارچ ہوگا اور اس کا جو رد عمل ہے وہ ہمیں آج دیکھنے کو ملا، یہ خونی بھی ہو سکتا ہے کل فیصل وابڈا صاحب نے کہا. اور خان صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرامن رہیں گے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس پہ پورا اتریں گے. دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہے، مشکلات سے نکلنے کا واحد حل جو ہے وہ انتخابات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسد عمر صاحب نے بھی کہا جی تحریک انصاف نے ملاقاتوں میں کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا. وہ سوال کر رہے تھے پاک فوج کے ترجمان سے. ساری چیزیں واضح ہیں اور اس پہ رد عمل پاکستان پارٹی نے بھی دیا، دوسری جماعتوں نے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا. لیکن پورے عمل میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت وہ سیاسی افراتفری ہے. اس ملک جو ہے وہ کبھی کسی بھی طور پہ اس طرح کی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں متحمل نہیں ہو سکتا. بہت نقصان ہو چکا ہے اس ملک کا اور اب وقت ہے کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھیں اور فیصلے کریں تاکہ یہ جو معاملات ہیں چاہے الیکشنز کے ہوں یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہوں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہو، اس کو مضبوط بنانے کے لیے جمہوری قوتوں کو ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا. لیکن دراڑیں بہت زیادہ ہیں. پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے مذاکرات ہو رہے تھے پس پردہ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہمیں بہت دور جاتی ہوئی دکھائی دیں اور اب شاید معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں. اس واقعے کی جو نوعیت ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اب کل کا جو مارچ ہے یہ اور کتنا خطرناک اور حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا پرامن رہے گا. جو حکومت جو پاکستان تحریک انصاف دعوے کر رہی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کسی قسم کی کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج 27 اکتوبر کشمیر میں غیر قانونی بھارتی قبضے کے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے آج ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ پورا میڈیا اور پاکستان کی حکومت جو کشمیر کو لے کے جو کشمیر کے حوالے سے چونکہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو شرک سمجھتا ہے، لیکن آج اگنور ہوا کشمیر اور پچھلے کئی عرصے سے ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. یوم سیاہ بنایا جاتا تھا لیکن وہ بھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا. اور کیوں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی ترجیحات میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ
جو ہے وہ نیچے چلا جا رہا ہے، اور کشمیر کا جو مقدمہ ہے یا کشمیر کا جو ایجنڈا ہے وہ کیوں کمزور ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون، ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں صدیق الفاروق صاحب آپ کو۔ شمیم ممتاز جی صاحبہ جی ہمارے صاحب، ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شمیم ممتاز صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ صدیق الفاروق صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں آج کی پریس کانفرنس؟ غیر معمولی پریس کانفرنس تھی، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو ہم سنتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی رہتا ہے۔ ڈی جی آئی پہلی دفعہ آئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کھل کر اداروں پہ الزامات لگتے رہتے تھے پہلے بھی، لیکن آج انہوں نے کھل کر اس پہ وضاحت دینا، انہوں نے کہا جی میں نہیں سمجھتا تھا کہ چونکہ باقی جو ادارے ہیں وہ خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کو ہمارا جو میسیج ہے وہی آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن آج میں نے سمجھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں خود آ کے آپ کو بتاؤں۔ کس طرح دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات بھی اٹھ گئے ہیں، بہت ساری بحث بھی ہو رہی ہے۔ معاملات ہمیں تو یہ لگ رہا تھا جو پچھلی دنوں تواتر سے ملاقاتیں ہو رہی تھی کہ شاید اب معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اب تو اور زیادہ ہمیں شدت پسندی نظر آ رہی ہے۔ اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف کسی اور رنگ سے دیکھ رہی ہے، حکومت ظاہر ہے کا اپنا ایک بیانیہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جمہوری قوتیں پھر اکٹھی ہو کے خود بیٹھ کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا معاملہ اب دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد ظفیر صاحب، اور سلام کہتا ہوں شمیم ممتاز صاحبہ بہن کو۔ بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں اور توسیع کی پیشکشیں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جی جی کہتے ہیں زبان خلق بنی ہوئی تھیں، یا انگریزی میں ٹاک آف دی ٹاؤن تھی۔ تو آج آئی ایس آئی چیف نے ان پر مہر تصدیق لگا دی ہے کہ یہ کوئی ایسے ہی افواہیں نہیں ہیں، یہ باتیں درست ہیں۔ عمران خان صاحب خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، توسیع کی پیشکش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میری مدد کریں، میری حکومت کو گرنے سے بچائیں، اور اس کے لیے وہ یعنی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غیر آئینی اقدامات کے لیے وہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات قوم کے سامنے اگر کوئی ڈھکی چھپی تھی، یا کوئی کسی طرح کسی شک شبے میں مبتلا تھا، تو یہ شکوک و شبہات آج ختم ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور بات جی جی جو خوش آئند ہے، اور ہمیں اس کی خوب تعریف اور توصیف کرنی چاہیے، کہ فوج نے بطور ادارہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف آئینی کردار ادا کریں گے، اور نیوٹرل رہیں گے، اور کسی سیاسی میدان میں کسی بھی حیثیت میں مداخلت نہیں کریں۔ یقین جانیے کہ ظفیر صاحب، پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں جی وہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان کو لایا گیا، کامیاب کیا گیا، مثبت رپورٹنگ کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کو باہر نکالا گیا، باقی کو جیلوں میں ڈالا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، صحیح۔ لیکن اس نے بھی ڈیلیور نہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آئندہ تجربے نہ کرنے کا ایک عہد اور اعلان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ دوسری بات جی جی جو آپ نے لانگ مارچ کے حوالے سے کی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے لوگ آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ جان چکے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اس لانگ مارچ کے پیچھے کیا ہے۔ ٹھیک۔ یہ بھی سامنے آیا کہ ارشد شریف کا قتل، اس کے جو ہے وہ خورا کدھر جاتا ہے، اور کیوں ارشد شریف کے معاملے کو لانگ مارچ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ باقی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ میری طرف سے یہ آپ بطور ضمانت کے لے جی لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لانگ مارچ، پہلے لانگ مارچ جو 25 مئی کا تھا، اسی طرح یہ ناکام ہو جائے گا، اور لوگ اس کے لیے نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا، 25 مئی کی طرح وہ نہیں لیکن نکلیں ہاں گے عوام؟ ایک سوال جی جی ایک منٹ جی جی آپ نے جو بات کی سیاسی طاقتوں کی، جی دیکھیے اگر تو سیاسی طاقت ہو نا جی تو پھر وہ مذاکرات میں باقاعدہ سامنے آ کے بیٹھے یقین کرے. شاید آپ کے پروگرام میں پہلے میں نے عرض کیا اور میں جلدی ختم کرتا ہوں ٹھیک. کہ وہ عمران خان جس نے 126 دن کا دھرنا دیا، چینی صدر کا دورہ 8 مہینے کے لیے ملتوی ہو گیا، اس سے سینکڑوں ارب کا نقصان ہوا، لیکن جب پشاور آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اسی عمران خان کو ساری پارٹیوں کے ساتھ دعوت دے کے اپنی دائیں طرف بٹھایا. ٹھیک ہے. یہ ہے سیاسی اپروچ، یہ ہے جمہوری طاقت اور جمہوری اپروچ. اب عمران خان کی جمہوری اپروچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو آئین کی خلاف ورزیاں چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی خلاف ورزی خود کرتے ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگاتے ہیں، جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن کا مقدمہ بناتے ہیں ٹھیک. اور وغیرہ وغیرہ. تو لیکن یہ باتیں اب صدیق جمہوری الفاروق طاقت ہو صاحب، تب نا. صدیق الفاروق صاحب اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے، پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ، ابھی میں شمیم ممتاز صاحبہ سے بھی پوچھوں گا، اور آپ بھی نظریاتی ہو گئے تھے 2016 میں، اور جو کہ اچھا ایک ماحول بن گیا تھا. کسی ادارے کی تضحیق تو خیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو سپریم کورٹ اور جمہوریت کا تسلسل ہے، اور جو آپ نے وعدے کیے تھے 2007 میں جو مساق جمہوریت ہوا تھا، پھر پچھلے اسی اکتوبر میں 12 اکتوبر کو ہم پروگرام کر رہے تھے، میں نے آپ سے اس وقت بھی سوال پوچھا تھا کہ 12 اکتوبر سے 99 سے آپ نے کچھ سیکھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ سیکھا. آج پاکستان تحریک انصاف خود خان صاحب کہتے ہیں کہ میری بڑی محنت تھی اور 2018 کے الیکشنز لڑے اور مجھے وہاں پہ ناکام بنایا گیا، ایک ان کا یہ بھی بیانیہ ہے. لیکن کچھ بھی ہو پولیٹیکلی ظاہر ہے ووٹ ان کو ملے ہیں، آپ کو ملے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے ہیں، آپ نے اس سے پہلے وزارت عثمہ بھی سنبھالی، آج بھی آپ کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے. یہ سارے عمل کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے نہیں پرسنلی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی بہتر چیزیں ہیں. کوئی بھی کرے، خان صاحب کریں، آپ کریں، یا پاکستان پیپلز پارٹی، یا آپ کے ساتھ باقی جماعتیں، کیوں ہم وزیر اعظم کو سٹرونگ نہیں کرتے؟ کیوں آج ہمیں پورے اس منظرنامے میں آپ کی حکومت پاورفل نظر نہیں آ رہی؟ کیوں وزیر اعظم کمزور نظر آ رہے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم یا وزیر خارجہ جو ہیں وہ ان کو اپنے بیانات واپس لینے پڑ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ اس پہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن میں پہلے شمیم ممتاز صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لیتا ہوں. شمیم ممتاز صاحبہ، آج کی پریس کانفرنس گفتگو ہماری بھی آپ سن رہی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اعتراف ہو رہا ہے کہ ظاہر آرمی چیف ملتے رہے، آج خود ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ملاقاتیں چاہے آپ کریں، خان صاحب کریں یا کوئی اور کرے، ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، پولیٹیکلی چیزیں ٹیمپرز ہوتی رہی ہیں. تو آج ہی فیصلہ کر لیں، جمہوری قوتیں آگے بڑھیں اور جو پرانے دکھ درد ہیں وہ ختم کریں، اور نئے سرے سے پاکستان کو اس چیز کو مثال بناتے ہوئے آگے چلیں، تاکہ فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہو سکیں، سڑکوں پہ نہ ہوں، اور نہ کوئی تھرڈ پارٹی فیصلہ کرے آپ کے سیاسی کریئر کا. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ پروگرام میں آپ نے لیا کرنے کا موقع ملا. بہت اہم پریس کانفرنس تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب ملک کی سلامتی کی بات ہو جائے تو ادارے جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، ورنہ فوج کا ادارہ اتنا مضبوط ادارہ، ہمارا سلامتی کا ادارہ، کہ اس کو ظاہر ہے وہ پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ غیر جانبدار ہیں. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی اور کھل کے باتیں کی گئی، یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح صحافیوں کے سامنے جو ہے وہ بات کی جائے بیٹھ کر. جہاں تک پارلیمنٹ اور اداروں کی مضبوطی کی بات ہے تو 58(2)B کا خاتمہ اور پارلیمنٹ کو اختیار دینا، یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا ہی کارنامہ تھا. 18ویں ترمیم لانا، یہ سب وہی چیزیں تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست پن پہ، سیاست کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے، جمہوری ادارے اپنے طریقے سے کام کریں. ہر پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جمہوری طریقوں سے کام کریں. ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس دائرہ اختیار میں رہ کے اداروں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور ادارے کرتے ہیں. لیکن جب اداروں کو گھسیٹا جاتا ہے، جب اداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اداروں کو جو ہے وہ کبھی کوئی لقب دیا جاتا ہے، کبھی کوئی لقب دیا جاتا ہے، تو پھر اس طرح جو ہے وہ ادارے اپنے ٹریک سے ہٹ کے پھر وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں میں. اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی میں علامہ اقبال کا خواب پورا کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نکل رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے، تو یہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ علامہ اقبال نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا.
پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح تھریڈ کے اوپر چلا جائے کہ جی اگر آج اسد عمر کا چل رہا ہے, میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں کہ جی اگر اس طرح کی باتیں منظر عام پر لائی گئی پریس کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے تو اور بھی بہت ساری باتیں جو بند کمروں کی ہیں پھر وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی. تو مطلب آپ پاکستان میں بلیک میلنگ کی سیاست کو آپ ترغیب دے رہے ہو کہ لوگ جو ہیں یا ادارے جو ہیں وہ بلیک میل ہوں اور بلیک میل ہو کے وہ خاموشی اختیار کریں اور آپ کا جو دل چاہے آپ بات کریں. آپ ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں, آپ پہلے تنقید کرتے ہیں, بعد میں اس کو دوسرے لوگ دفاع کرنے آ جاتے ہیں ان کے بیان کا کہ جی وہ تو ان کو اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں. بھئی وہ کس طرح کا کام کریں؟ اگر وہ آپ کی حمایت کریں تو وہ صحیح ہے ادارے, اور اگر وہ آپ کی حمایت نہ کریں تو پھر وہ غلط ہے. آپ کے لیے اگر 12 بجے عدالت تکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے, لیکن اگر وہی فیصلہ کسی اور کے لیے آتا ہے تو وہی عدالتیں جو ہیں یا وہی الیکشن شمیم ممتاز صاحبہ, جی بالکل ٹھیک ہے, شروع کر دیتے ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں اور میں بھی آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جب آپ جمہوری حکومتیں ہیں, ہمارے پاس جمہوریت ہے, تو اس کو مضبوط بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ظاہر قربانیاں بھی دی گئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. آپ کی پارٹی نے بھی, تمام پارٹیز نے قربانیاں دی اپنے اپنے طور پہ جتنا وہ کر سکتے تھے. لیکن ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے ایک میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ساری پارٹیز جو ہے وہ مدد لینے ادھر ہی پہنچتی ہیں. تو یہ ریت ختم ہو تو تاکہ ہم کچھ آگے بڑھ سکیں نا. ہم پھنسے ہوئے ہیں 75 سالوں میں ادھر ہی, کبھی تھوڑا سا روم آپ کو مل جاتا ہے, کبھی نون لیگ کو مل جاتا ہے, کبھی پی ٹی آئی کو مل جاتا ہے, جس کو نہیں ملتا وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے, مطالبات کرتے ہیں. 3 دن پہلے کی بات ہے, آپ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اور چیئرمین پاکستان پارٹی, انہوں نے ایک بیان دیا اور اگلے دن ان کو وہ بیان واپس لینا پڑا. تو ہم جمہوری طور پہ تو اتنی بھی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے کہ ہم کوئی بات کھل کے کہہ سکیں. دیکھیں اس میں قصور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی لیڈران کا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو. آپ نے جمہوریت کو وہ مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جمہوری لوگ جو ہیں یا سیاسی لوگ جو ہیں وہ ساری دنیا میں آپ نے بدنام کر دیا کہ جی کرپٹ ہیں اور بے ایمان ہیں اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور پاکستان سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں. تو کس نے بے عزت کیا؟ ہمارے ہی لوگوں نے. جب کوئی دوسرا اس میں اپوزیشن میں ہوتا ہے تو حکومت کے لوگوں پہ تنقید کرتا ہے, تو دیکھیں جب 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو تیسری کوئی طاقت ہوتی ہے جو فائدہ اٹھاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بات کی کہ ہم سب ایک ہی طرف دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں با اختیار صدر تھے, وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہ دیتے. اس وقت بھی وہ کہیں اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے. انہوں نے کسی اور طرف دیکھنے کو منع کرنے کے لیے ہی تو پارلیمنٹ کو مضبوط کیا نا, کہ آپ اپنے فیصلے, پاکستان کی عوام کے, پاکستان کی تقدیر کے فیصلے آپ ان کے منتخب کردہ لوگوں کو دے دیں جو جمہوری طریقے سے ووٹ کی طاقت پر پاکستان میں منتخب ہو کر آتے ہیں. اب وہ کوئی مانے یا نہ مانے, جو بھی ہارتا ہے ظاہر ہے وہ دوسرے پہ تنقید کرتا ہے یا کسی ادارے پہ تنقید کرتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست 75 سال پاکستان کی عمر ہو گئی ہے, اس میں کتنا عرصہ جمہوریت رہی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بہت پتہ ہے. آدھے سے زیادہ عرصہ تو پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں تھی, کوئی نہ کوئی اور براجمان تھا. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر ایک کو ابھی جمہوریت نے اپنے گھٹنوں پر, اپنے پیروں پہ چلنا شروع کیا تھا, تو پھر وہی ہوا کہ بی بی کی حکومت کو 2 مرتبہ 22 مہینے اور 18 مہینے میں ختم کر دیا گیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا ٹینیور چل رہا ہے, اگر اس کو آرام سے چلنے دیا جائے. 23 میں الیکشن ہوں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, وہ جمہوری ہیں ہی نہیں, وہ عوامی لیڈر ہیں ہی نہیں. ان کو تو لایا گیا تھا نا. ٹھیک, لیکن شمیم ممتاز صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. انہیں کیا پتا پارلیمنٹ میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے. آپ کو جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا. ٹھیک ہے شمیم ممتاز صاحبہ, جب وہ لاڈلے نہیں رہے تو اس کے باوجود وہ ووٹ ان کو پڑ رہے ہیں, تو کم از کم یہ پیمانہ جو آپ رکھتے ہیں جمہوریت میں, تو وہ تو 8 میں سے 6 سیٹیں وہ جیت گئے ہیں. کراچی کی 1 جیتے, 1 آپ جیت گئے. تو لوگ تو ان کو ووٹ دے رہے ہیں, اس دفعہ تو ان کو حمایت نہیں تھی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. دوسرا, چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے آپ ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. وزیر خارجہ چونکہ بلاول بھٹو صاحب ہیں, جرمنی جب وہ گئے تھے بڑا اچھا کشمیر کے والے سے وہاں سے جسر بھی ملا اور چیزیں بھی, لیکن آفیشلی آج ہم دیکھ رہے ہیں 27 اکتوبر بڑا زبردست یوم سیاہ منایا جاتا تھا پاکستان میں, نہیں منایا گیا اس طرح, اور پھنسے ہوئے ہیں پاکستان, اپنے ہی حالات میں پھنسا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا جو ایجنڈا ہے, کشمیر چونکہ 5 اگست کی جو اس کی حیثیت تبدیل ہوئی, اس کے بعد پاکستان دفاعی پوزیشن پہ ہے, ایگریشنز ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی بیان دیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو سب سے بڑا قبرستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی کوششیں کہاں ہیں؟ پاکستان کشمیر کو اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے؟
دیکھیں میرے شہید لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو اتنی بڑی بات کی تھی کہ میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا، نیند میں بھی تصور نہیں کر بالکل سکتا، انہوں نے 1000 سال لڑنے کے لیے کی بات ٹھیک ہے کی نا، تھی، اور بالکل انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم لڑیں گے جب تک لڑ سکے. ہم لڑ رہے تھے، ہم لڑ رہے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کشمیر کو بیچا کس نے، کشمیر کی سودے بازی کس نے کی اس پچھلے 3-4 سال کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کشمیر اسی زمانے میں ہوا. آپ آج اگر یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے پاکستان میں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ دکھ کا ہو، اس میں کون آڑے آتا ہے؟ ہمیشہ پی ٹی آئی. آپ 14 اگست منائیں تو پی ٹی آئی کا وہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی دھرنا چل رہا ہوتا ہے، کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. آج اتنا اہم دن تھا اور پی ٹی آئی کی وجہ سے آج سارا میڈیا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک طرف چلی گئی. چھوٹے چھوٹے پروگرام بالکل ہوئے ہوں گے، ہو رہے ہیں، مارچ بھی ہوئے ہیں، مزار قائد پر بھی حاضری دی گئی ہے، لوگوں نے چھوٹی چھوٹی ریلیاں بھی کی ہیں. لیکن چونکہ ایشو اتنا اہم تھا، پریس کانفرنس اور اس کے بعد وہ کل جو وہ چھوٹا سا شارٹ مارچ کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے، وہ ساری چیزیں جو سامنے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسے کچھ چلی جاتی ہیں اور نہیں جانی چاہیے تھی. ہمیں کشمیر کو اسی طرح یوم بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، اور ہم مانتے رہیں گے. بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے لیکن وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد ہم اس پوری سیاسی ماحول پہ بھی بات کریں گے اور خاص طور پہ صدیق الفاروق صاحب سے یہ بھی جانیں گے کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کا مقدمہ ہمارا بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے؟ پاکستان اپنے اندرونی حالات کا شکار تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے محاذ پہ بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں. کمزوری کی کیا وجہ ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمیں اس مقدمے میں مزید کمزور کر رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.